بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید آپ کا بہت شکریہ۔ کولونیلزم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اور اس استعماری دور کے ساتھ امت مسلمہ کا اتحاد جو وقت کی اور یقیناً ہر دور کی ایک اہم ترین ضرورت رہی ہے۔ دیکھیے، اختلاف اگر اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہے اور امت کی اجماعی روایت کے اندر رہتے ہوئے ہے تو یہ اختلاف محمود ہے، قابل ستائش ہے اور اسی کو امت کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ اختلاف امت کی اجماعی روایت سے باہر ہو کر کیا جائے تو یقینی طور پر پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کے اجماعی رویے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، اور اسی کی ہم دعا بار بار ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ غیر مشروط اور غیر منقسم وفاداری صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے گی۔ جس لمحے اس انکنڈیشنل اور غیر منقسم وفاداری اور محبت اور عشق میں کسی اور کو شامل کیا جائے گا تو یہیں سے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے جہاں امت میں دھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آج پوری امت مسلمہ ریلیجیس اور پولیٹیکل سیکٹیرین اور جو ریلیجیس بیکرنگز ہیں اور پولیٹیکل بیکرنگز اور ڈفرینسز ہیں اس کا شکار ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت ایک ایسے نظریاتی گروہ کو قرار دیا ہے کہ جو شرق تا غرب، شمال تا جنوب اپنے زمانی اور مکانی اختلافات کے باوجود وہ ایک ایسا نظریاتی گروہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسے توحید اور رسالت کے ایک پیمانے کے اندر ایک لڑی میں پروتا چلا جاتا ہے کہ جو ان کو نظریاتی طور پر ایک اس طرح کر دیتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ پھر یہ اتحاد انسانی کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ لا جغرافی ہوتا ہے، یعنی یہ زمان و مکان کی قیودات میں مقید نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب اہل ایمان کو اس طرف دعوت دی ہے تو کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو فرقہ بنانا اور فرقوں میں شامل ہونا یہ شرعاً حرام ہے۔ آج امت مسلمہ جتنی بھی ان فرقہ وارانہ ڈویژنز کے اندر تقسیم ہو گئی، بنیادی وجہ یہی ہے کہ غیر منقسم اور غیر مشروط وفاداری جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی وہ کسی اور کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس نے عداوت کو محبت میں اور دشمنی کو اخوت میں تبدیل کر دیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جب اہل کتاب کے ساتھ جو اہل کفر ہیں لا الہ الا اللہ پر اتفاق کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے، تو کل اہل اسلام جو کم از کم دائرہ اسلام کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج غزہ میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وار ٹروس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بچوں کو اسٹاویشن کے ساتھ، یعنی بھوک اور پیاس کے باعث اس وقت وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیلی اسنائپرز ہیں وہ بچوں کے ہیڈ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں۔ تو کس قدر بدترین صورتحال ہے کہ ایک طرف اسرائیلی سیٹلرز وہ بیت المقدس کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف پورے عالم اسلام میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارا ملک ایک نئی دہشت گردی کی لہر کا شکار ہو رہا ہے، اور کس طرح سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ڈیلی بیسس پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان اس وقت ناؤ اور نیور کی سچویشن میں ہے کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے وہ پولیٹیکل اختلافات ہوں، وہ ریلیجیس اختلافات ہوں، بابا ان اختلافات کو آپ بعد میں طے کر لیں، فی الحال ان اختلافات کو آپ ایک طرف رکھیں۔ پاکستان کی حفاظت، امت مسلمہ کی حفاظت، حرم کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اے وہ شخص جس نے حرم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا تھا، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو۔ آج دوبارہ اٹھ کر
حرم کی پاسبانی کے لیے، بیت المقدس کی پاسبانی کے لیے، پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنے تمام تر اختلافات کو مٹا کر امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قوموں کے عروج و زوال کے لیے کبھی قانون تبدیل نہیں ہوتا۔